أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرق کرنے والی چیز لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. وَإِذْ قَالَ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میرے قوم انکم بے شک تم لوگوں نے ظلمتم ظلم کیا ہے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بوجہ تمہارا بنانا بچھڑے کو معبود فتوبوا بس تم توبہ کر لو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے ذات کی طرف فقتلوا انفسکم قتل کر دو تم اپنی جانوں کو ذالکم یہ بات خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پروردگار کے ہاں فتاب علیکم پھر اس نے رجوع کیا تم پر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم لوگوں نے اے موسیٰ لن نؤمن لک ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے حتی نر اللہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلے طور پر فأخذتكم الصاعقة پھر پکڑا تم کو بجلی نے وأنتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تمہیں اٹھایا تمہیں من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمامہ بادل کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوى کلو کھاؤ تم من طیبات اس پاکیزہ رزق میں سے ما رزقناکم جو ہم نے دیا ہے تم کو وما ظلمونا انہوں نے نہیں کیا ہم پر ظلم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے. گزشتہ آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا اور خاص کر بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے ان انعامات کا سلسلہ گزشتہ آیات سے چلا آ رہا ہے. انہی آیات میں بھی ان انعامات کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی. کتاب اور فرقان کتاب تو کتاب کو کہتے ہیں کتاب سے مراد یہاں پر تورات. فرقان کہا جاتا ہے فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز. اس سے مراد کیا ہے تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب اور فرقان دونوں سے مراد تورات ہے. یہ دونوں تورات کی صفتیں ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الکتابہ سے مراد تو تورات ہے لیکن فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. مثلا لاٹھی
پھینکی تو اس سے اژدہا بن گیا، ہاتھ میدان میں ڈال کے نکالا چمکنے لگ گیا، وغیرہ ذالک جو اور معجزات تھے وہ مراد۔ اور معجزات کو فرقان اس لیے کہا گیا، میں نے آپ سے عرض کیا فرقان کہا جاتا ہے فرق کرنے، تو معجزات جو ہے وہ بھی فرق کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی فرق جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے حق اور باطل کے درمیان، اس لیے معجزات کو فرقان کہا گیا۔ فرقان فرق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حرام و حلال کے درمیان فرق کرنے والی چیز، جائز و ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یعنی یہ فرقان فرق کر دیتا ہے۔ جنگ بدر جس دن ہوئی ہے اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اس لیے کہ جنگ بدر نے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، حق کو واضح کر دیا، باطل کو بھی واضح کر دیا۔ حق واضح ہو گیا، حق یہ ہے مسلمان حق پر ہے، باطل واضح ہو گیا مشرکین مکہ باطل پر ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا ہے، یہ بھی فرق کر دیتا ہے حق اور باطل۔ تو اس لیے یہاں پر تورات، بعض مفسرین نے فرمایا فرقان سے وہ احکام مراد ہیں جو تورات میں مذکور تھے۔ خیر بہرحال تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی جو قرآن پاک کے بعد دوسری نمبر پر جلیل القدر کتاب ایک نام ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک انعام تھا بنی اسرائیل پر۔ لعلکم تشکرون، یہ کتاب ہم نے کیوں لعلکم تہتدون کتاب کیوں دی تھی؟ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، راہ پہ آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اگلی آیت میں بھی ایک انعام کا ذکر ہے، وہ یہ ہے، اس کا یہ واقعہ ہم پہلے مختصراً عرض کر چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پر کتاب دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے، تو ہم عرض کر چکے، آگے بھی یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا کہ وہاں پر سامری نے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام اترے تھے فرعون کو غرق کرنے کے لیے، تو گھوڑے نے جہاں پر قدم رکھے تھے وہاں سے مٹی اٹھائی اور سونے کا ایک بچڑا بنایا، سونے سے اس میں مٹی ڈالتا تھا تو اس میں ایک آواز سے پیدا ہو جاتی تھی۔ تو سامری نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے تمہارا معبود تو نعوذ باللہ یہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں اور گئے ہیں، وہ تو غلط راستے پہ گئے ہیں، معبود تو اصل یہ ہے، اس کی عبادت شروع کر دوں۔ تو بچنے سے ایک آواز سے نکلتی تھی، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، آگے واقعہ آئے گا تفصیل سے۔ تو خیر ہارون علیہ السلام یہاں پر موجود تھے، جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کوہ طور پر، تو ہارون علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ ان کی نگرانی کرے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا، منع کیا ان کو، لیکن وہ باز نہیں آئے، عبادت کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، دیکھا تو وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا اس بات، حتیٰ کہ آگے واقعہ آئے گا کہ ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کی بال پکڑ لیے اور کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھیے گا میں ان کو روکتا رہا، باقی میں نے کوئی قدم اس لیے نہیں اٹھایا ان کے خلاف، جہاد وغیرہ اس لیے نہیں کیا، لیکن میں کوئی ایسا قدم اٹھاتا تو آپ کہتے کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا، تو اس لیے میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ خیر اس کے بعد پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ گروہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اس کو معبود مان لیا۔ دوسرا وہ گروہ جنہوں نے عبادت بھی نہیں کی اور ان کو بھی روکتے رہے کہ تمہیں غلط کام کر رہے، نہیں یعنی منکر کرتے رہے۔ اور تیسرا وہ گروہ کہ جس نے بچڑے کی عبادت تو نہیں کی، لیکن اس گروہ نے ان کو منع بھی نہیں کیا
نہیں عن المنکر نہیں کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ جس گروہ نے بچڑے کی عبادت کی ہے اس کی توبہ یہ ہے، یعنی توبہ اس کو قبول کی جائے گی، اس کی توبہ یہ ہے کہ اس گروہ کو قتل کیا جائے گا، تب توبہ قبول ہو، وگرنہ نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو مرتد ہوتا تھا نا، دین حق سے پھر جاتا تھا، اس کی سزا صرف اور صرف قتل۔ یہ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، نرمی کی کہ مرتد، اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے نعوذ باللہ تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ 3 دن وہ سوچ و بچار کر لے، اس کے ذہن میں اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں وہ پیش کر کے وہ کر دے، اور اعتراضات کا جواب اسے دیا جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے تو واپس آنا چاہے دوبارہ آ سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ 3 دن کے اندر وہ توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا، تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں توبہ صرف مرتد کی یہ تھی کہ اسے قتل کیا جائے، تو یہ مرتد ہو گئے تھے، ظاہر یہ آزاد بچنے کی عبادت کی، تو سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کیا جائے گا، تب ان کی توبہ قبول ہو۔ اب قتل یہاں پر تو یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس لیے بعض مفسرین نے ایک قول اختیار کیا کہ جس گروہ نے بچنے کی عبادت کی تھی انہوں نے خود ہی اپنی جانوں کو قتل کر دیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ سزا اپنی جانوں کو قتل کرو۔ لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے خود اپنی جانوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ وہ ایسا ہوا کہ جس گروہ نے ان کو منع نہیں کیا تھا، جس گروہ نے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا، ان سے کہا گیا کہ تم ان کو قتل کرو۔ ان کی کو قتل کرنا ہے اس لیے کہ مرتد ہو گئے، بچنے کی عبادت کی، ان کی توبہ تو تب قبول ہوگی جب ان کو قتل کیا جائے، اور تم نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ گناہ کا ارتکاب کیا کیا کہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ تھا وہ ادا نہیں کیا، تمہیں بھی توبہ کرنی پڑے گی، اور تمہاری توبہ یہ ہوگی کہ تم ان کو قتل کرو، جو جس کا رشتہ دار ہوگا اسی کو قتل کرے گا۔ اگر کسی کے بھائی نے اس بچنے کی عبادت کی ہے تو وہ بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا۔ اگر کسی کے بیٹے نے اس بچنے کی عبادت کی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا۔ اگر کسی کی باپ نے عبادت کی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ یہ سزا کیوں ہے؟ تم نے نہی عن المنکر نہیں۔ اب دیکھ لیں یہ کتنا اہم فریضہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ یہ پہلے امت کا بھی فریضہ تھا، اس امت کا بھی فریضہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو برائی دیکھے، اگر اسے زبان سے اس سے روک سکتا ہو تو زبان سے روکے، پہلے تو ہاتھ سے روک سکتا ہو فلیغیرہ بیدہ، تو ہاتھ سے روک۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اسے کہے یہ برا کام ہے مت کرو۔ اگر زبان سے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تو دل میں اسے برا آ جائے، اس امت کا فریضہ ہے۔ تو ان حضرات نے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا، تو یہ سزا اس کو ملی کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ بیٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ ایسے ہی کیا گیا، میدان کو نکالا گیا خنجروں سے، تلواروں سے،
چھریوں سے ان کو قتل کر دیا گیا، اور 70,000 بندے جو ہے اس طرح قتل کیے گئے، 70,000۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا، اور اپنے رشتہ دار کو اپنے ہی ہاتھ سے قتل کر دے گا، کوئی معمولی بات تو نہیں، 70,000 بندے۔ تو جن کو قتل کیا گیا وہ شہید ہو، ان کی توبہ قبول ہو، توبہ ان کی قبول ہو گئی، انہوں نے شہادت کا رتبہ پا لیا، اور جو باقی بچ گئے وہ پاک ہو گئے۔ ان کی توبہ یہی تھی نا، قتل کرنا، اور ان کی توبہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو اس طرح دونوں گروہ کی جو ہے نا وہ توبہ قبول ہو گئی۔ باقی جس گروہ نے ان کو منع کیا تھا، اور جو گروہ کو منع کرتا رہا، وہ ظاہر ہے کہ ظاہر کرتا رہا۔ تو یہ جو ہے نا ان کو سزا دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ فتوبوا الی باری، کہ تم توبہ کر لو اپنے باری کی طرف۔ باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خلق، ایک بر۔ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پر 3 لفظ استعمال ہوتا ہے، واللہ الخالق البارئ المصور، کہ اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ خلق کا معنی بھی ہوتا ہے پیدا کرنا، بر کا معنی بھی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ مصور تصویر سے کسی کی شکل تصویر، لیکن خلق اور برآ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خلق کہتے ہیں کوئی کسی چیز کا خاکہ بنا دینا، بر کہتے ہیں اس کے بعد اس خاکے کو ٹھیک کر دینا، اور مصور تصویر اس کو صورت شکل دے دینا، اس کو کمپلیٹ کر دینا، مکمل کر دینا، اس کو تصویر کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو خالق اور باری یہ دونوں لفظ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصل فرق کیا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ باقی خالق اور باری تقریباً ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ عبد الخالق، عبد الباری، تو عبد الباری اسی سے نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے باری جو تمہارا پیدا کرنے والا اس کی طرف رجوع کرو، اپنے جانوں کو قتل کر دو، میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ذالکم خیر لکم عند باری، یہ بات بہتر ہے تمہارے باری پیدا کرنے والے کے ہاں۔ یعنی بظاہر تو تم سمجھتے ہو کہ قتل کر دینا، 70,000 بندوں کو قتل کرنا، یہ تو گویا کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بظاہر تو نقصان ہے، بظاہر تو فساد ہے، خون گرانا ہے، خون بہانا ہے، کتنا خون بہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اسی میں بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اور پتہ تو تب چلتا ہے نا ایمان کا، کہ جب کوئی بات آ جائے، اس طرح کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو پھر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی سستی نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پر بات آ گئی نا اپنے رشتہ دار کو قتل کرنے کی، فوراً قتل کر دو۔ تو جن کو قتل کیا گیا انہوں نے بھی شہادت کا رتبہ پایا، اور جنہوں نے اپنے دل بڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا ان کو بھی ثواب حاصل ہوا۔ اس طرح یہ فساد کسی سے ختم ہوگا کہ دین کے معاملے میں کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے، یہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ایک اور انعام کا ذکر ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہم فرعونیوں سے بے فکر ہو گئے، وہ غرق ہو گئے، اب ہمارے لیے کوئی شریعت، کوئی کتاب، کوئی احکام
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں، مقرر کیے جائیں تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے، وہاں سے ان کے پاس کتاب ہے، ان سے کہا یہ کتاب ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ انہوں نے جب کتاب کو دیکھا تو تورات میں بعض احکام ان کے لیے شاق گزرے، مشکل گزرے، وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں اللہ کی کتاب، ہمیں کیا پتا اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے لائیں، ہمیں تو جب اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے میں نے موسیٰ کو دی ہے تب ہم آپ کی بات مانیں گے، تب ہم اس کو اللہ کی کتاب مانیں گے، مگر نہیں۔ ہمیں کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی پر اعتبار نہیں، نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے مگر ہم نہیں مانیں، یعنی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ۔ نبی پر اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر اعتماد کس پر ہوگا اور کس پر اعتماد ہوگا؟ اچھا چلو یہ بات بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آ جاؤ کوہ طور پہ ہمارے میرے ساتھ تشریف لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا۔ کوہ طور پر چلے گئے، وہاں پر ایک ابر آیا، بادل، موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، انہوں نے کلام کو سنا خود، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یہ کتاب میں نے دی ہے، اپنے کلام سے سنتے رہیں، یہ کلام اللہ کا کلام براہ راست۔ 70 بندے گئے تھے، 70 بندوں کو لے کے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہ ابر چلا گئے، موسیٰ علیہ السلام پھر باہر نکلا ہے، کہا کہ تم نے کلام سن لیا، اللہ کا کلام۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے آپ نے آواز بدلی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ بول رہا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی موبائل لگا دیا، موبائل کی آواز آ رہی، کوئی اور سسٹم پیچھے کر دیا ہو، اس کا ایکو چلا دیا، وہ آواز آ رہی، ہم نہیں مانتے۔ جب تک اب اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے کہ اللہ میں نظر آ رہا ہو اور کہہ بھی رہا ہو، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے یہاں پر کہ اللہ جن یہ گوسالہ پرستی جب ہوئی، بچڑے کی عبادت کی گئی، تو اس کی معافی تلافی کے لیے، اس کی معذرت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے منتخب کیے کہ میرے ساتھ کوہ طور پر چلے جاؤ، اللہ سے معذرت کرو۔ بہت بڑا گناہ ہوا، تو 70 بندے چلے گئے۔ بات پر وہی ہے کہ انہوں نے اب کلام سنا لیکن کہا ہم نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں۔ حتی نر اللہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، نہیں مانیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کھلے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب یہ کتنی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو وہی بات کہ نبی پر اعتماد نہیں، نبی کہہ رہا ہے اللہ کا کلام ہے، نبی پر اعتماد۔ دوسری ضرورت یہ کہ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ ہم اللہ کو خود دیکھیں گے تب مانیں گے مگر نہیں تسلیم کریں گے، کتنی بڑی ضرورت ہے، کتنا بڑا مطالبہ ہے۔ دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ رب ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھاؤ۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى فلما تجلى ربه
للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو سامنے والے پہاڑ پہ میں تجلی کرتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا پھر تو آپ مجھے دیکھ لیں گے، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ رہے تو پہاڑ سے تو آپ سخت نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی تو پہاڑ ریزے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. تو جب پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی سکت نہیں رکھ سکتا تو انسان کون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے؟ تو اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہم. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. البتہ قیامت کے دن جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، صفائی ہو جائے گی، پھر اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہوگی. تو جب انہوں نے یہ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، وہ تو عاجزانہ درخواست تھی. ان کا مطالبہ ہے بڑے جرأت کے ساتھ، بڑے بے باکی کے ساتھ. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بتائیں آپ کیسے جو ہے نا وہ مخلوق کو مارتے ہیں زندہ کرتے ہیں. کہ وہ بھی ایک درخواست شرع صدر کے لیے اس طرح جرأت کے ساتھ مطالبہ نہیں تھا، اور نبی پر عدم اعتماد کی تحریک نہیں تھی. انہوں نے عدم اعتماد ظاہر کیا نا نبی پر، عدم اعتماد کی تحریک لے آئے کہ ہم نہیں مانتے، اعتماد نہیں نبی پر. ٹھیک، یہ بات وہاں پر نہیں تھی. تو اس لیے یہ کیا، جب انہوں نے یہ جرأت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان 70 بندوں کو مار دیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان پر 70 بے ہوشی سے طاری ہو گئی، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر موت طاری ہو گئی، سارے مر گئے. یہ ظاہر ہے کہ مطالبہ اتنا جو ہے نا وہ غلط تھا. اللہ تعالیٰ کو غضب دینے والی بات، غضب کو جوش دینے والی بات، غضب دینے والی بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو مارا. جب وہ مر گئے اب موسیٰ علیہ السلام ہو گئے پریشان. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جب گرانا شروع کیا کہ اللہ اگر مارنا تھا تو کسی اور جگہ میں مار سکتے تھے آپ. اب یہ میں ان کو لایا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو مار دیا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے مارا ہے، تم نے مروایا ہے. میں ان کو کیا جواب دوں؟ پہلے سے فضا جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، فضا پہلے سے خراب ہے، مزید فضا خراب ہو، میں کیا کروں؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے درخواست کی، اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں اٹھایا دوبارہ تمہارے مرنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. اس لیے ہے نا کہ فأخذتکم الصاعقہ، ان پر بجلی آ گئی، بجلی نے پکڑ لیا ان کو، ختم. اور ایک روایت میں آتا ہے رجفہ کا لفظ آتا ہے، ان کو رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، اور یہاں پر کیا بجلی آ گئی ان پر، صاعقہ کو کہتے ہیں بجلی کو. بظاہر دیکھا جائے تو دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے، تضاد نظر آ رہے ہیں. ایک جگہ صاعقہ بجلی اور ایک جگہ رجفہ زلزلہ. واقعہ ایک ہے اور الفاظ لفظ دو طرح سے آئے. تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. وہ اس طرح کہ بجلی آ جائے، بجلی پڑے، بجلی کے ساتھ زلزلہ بھی آ جائے. اوپر سے بجلی آ رہی ہے، نیچے سے
زلزلہ ہے، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، اس پہ کوئی فرق وہ تضاد والی بات نہیں ہے۔ تو اور تم تنظرون، تم خود دیکھ رہے تھے، بجلی تمہارے پاس آ رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ لیکن بعض روایت نہیں کہتا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ادھر جا کے انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اس تورات پر عمل کر سکتے ہو تو کر لو، اگر نہ کر سکتے ہو تو نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اس میں احکام مشکل ہے، نرمی کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کو تم بجا نہ لا سکتے ہو، جس پر تم عمل نہ کر سکتے ہو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ البتہ تم اس کی چونکہ عادی نہیں ہو اس لیے تمہارے لیے مشکل لگ رہے ہیں احکام۔ جو نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو آپ اسے کہیں نماز پڑھے تو یہ نماز پڑھنا اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ اپنے سر پہ اٹھانا، ایسا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، آزاد روزہ رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس سے آپ کہیں کہ روزہ رکھے صبح سے شام تک، کہ ممکن نہیں ہے، میں رکھ ہی نہیں سکتا، کہ سارے لوگ رکھ رہے ہیں، بچے رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ مشکل نہیں ہے، تمہاری بشریت کا میں نے لحاظ کیا ہے، اس کے مطابق تم اس پر عمل کر سکو گے، وہ مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ادھر جا کے سب کچھ دیکھنے کے بعد اتنے بیوقوف کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر عمل کر سکتے ہو تو کرو، نہ کر سکتے ہو تو چھٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، بعض حضرات نے کہا کہ اس میں من بعد اگرچہ موت کا لفظ ہے لیکن موت ان پر نہیں آئی تھی، بے ہوشی آ گئی تھی ان پر، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تو موت کا لفظ ہے، تو موت کو کہا جاتا ہے کہ سانس نکلے، روح نکلے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ موت کے معنی میں استعمال، موت جو ہے نا وہ بے ہوشی کے معنی میں موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور موت کا لفظ نیند کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں بیداری کی، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا معنی ہے اس کا؟ الحمدللہ، تمام تعریف اس ذات کے لیے، احیانا جس نے زندہ کیا ہمیں، بعدما اماتنا ہمیں مار دینے کے بعد، موت دینے کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف جمع ہو کر جانا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر بعدما اماتنا، ہمیں موت دی، موت نہیں دیتے ہیں، نیند دی تھی، لیکن نیند کو کیا کہا گیا؟ موت کہا گیا۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ موت کا لفظ اس بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو حقیقی موت ہی دی۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں جو ہے نا وہ اس طرح کی قول جو ہے موجود ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اگلے انعام کا ذکر، جب فرعون جو ہے نا وہ غرق ہو گیا، بحر قلزم کو انہوں نے عبور کر لیا، تو بنی اسرائیل کا اصل علاقہ کون سا تھا؟ شام۔ مصر تو ان کا علاقہ نہیں تھا نا، یعقوب علیہ السلام کہاں پر رہتے تھے؟ کنعان میں، شام میں۔ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے؟ یہ تو یوسف علیہ السلام جب وہاں پر لے جائے گئے، وہاں پر رہنے لگے، تو پھر یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر گئے، ادھر رہنے لگے، تو اس طرح بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو شام میں رہتے تھے، لیکن پھر مصر میں رہنے لگے، لیکن اصل علاقہ تو شام تھا۔ تو جب ان کو دریا عبور کروایا گیا تو ان سے کہا گیا، یہ شام میں عمال کا ایک قوم تھی، عمال کا عملیق ایک شخص تھا، اس کی نسل سے قوم تھی جھگڑالوں کا،
تو ان سے کہا گیا کہ تم جا کے عمالقہ سے جنگ کرو، یہ تمہارا اپنا اصل جو علاقہ ہے شام، اس کو آزاد کراؤ، اس کو آزاد کراؤ۔ تو یہ ان کو جب پتا چلا کہ عمالقہ ہے وہاں پر، انہوں نے کہا یہ تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان فیہا قوما جبارین، اس میں جو بڑے جبار قوم رہتی ہے، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم تو اس میں نہیں داخل ہو گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہماری طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کی۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا، تم جانو، تمہارا رب جانے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے کے تماشے دیکھیں گے، ہم نہیں ڈر سکتے، صاف کہا۔ تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی کہ وادی تیہ، وادی سینا میں ان کو محبوس کیا گیا، 40 سال یہ وادی تیہ میں رہے، 40 سال تک ان کے وادی تیہ اتنی کوئی بڑی وادی نہیں ہے، کوئی 10 میل کی لگ بھگ ہوگا، وہ رہے وہاں اس سزا کی وجہ سے، انکار کیا اور روزانہ بعض روایات میں سفر کرتے تھے، جاتے تھے آگے نکلنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، شام کو ٹہر جاتے تھے، پھر صبح سفر کریں گے، صبح پھر وہ پرانی جگہ پر جہاں سے صبح نکلے تھے پھر وہاں پر ہوتے، اس سے سرگردان رہے، تیہ، اس کو وادی تیہ کا معنی ہوتا ہے سرگردان، یا تیہ ہو وہ سرگردان ہوتا ہے، میں باقی لفظ استعمال کرتا، وادی سینا بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو وہاں پر وہ رہے، لیکن وہ دیکھو انکار کی وجہ سے ان کو سزا ملی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل یہ کیا کہ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھت اوپر اس کے لیے کچھ نہیں تھا، روشنی کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام انتظام کیے، اوپر چھت کے لیے بادل بھیجا، غمام سایہ کرنے کے لیے بادل، غمام عام بادل کو نہیں کہتے، ایک بادل، دو طرح کے بادل ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو بخارات سے بنتے ہیں عام، ایک دوسری قسم کے بادل تھے جو ٹھنڈک کی جیسے، ایسا بادل سایہ کے لیے کیا، رات کو روشنی کے لیے انتظام یہ کیا کہ ایک عمود، ستون سب بنایا وہ روشنی دیتا، لائٹ، کھانے پینے کے لیے انتظام یہ کیا کہ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھیجا، من کہا جاتا ہے میٹھی، ایک میٹھی سی چیز ہوتی ہے کھیٹا، جس کو ترنجبین بھی کہا جاتا ہے، میٹھی سی چیز ہوتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتے تھے درختوں پر وغیرہ ارد گرد، پھر اس کو وہ چھنتے تھے صبح، اسے کھیر اور حلوہ اس طرح بناتے تھے، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 ڈشوں کا انتظام کیا ان کو، ایک بٹیر نمکین ڈش اور اس کے ساتھ سویٹ ڈش کا انتظام بھی ہو، کھاتے رہے۔ لباس کا انتظام یہ کیا کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ نہ پھٹے گا، نہ خراب ہوگا، نہ میلا ہوگا، اور بچوں کا لباس ساتھ بڑا ہوتا رہا۔ 40 سال اس طرح گزارے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ یہ فضل کیا، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر انہوں نے وہ ظلم کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا مطالبے شروع کیے؟ تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ اگلی آیت میں پھر تذکرہ ہوگا، اگلے جو میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا ان پر، کہ ایک تو من ترنجبین، ایک بٹھیرے جمع ہو جاتے تھے ان کے خیموں کے ارد گرد، صبح آرام سے پکڑتے تھے، گھومتے تھے۔ بعد نے کہا کہ
بعض ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھنے ہوئے بٹیرے وہاں سے آ گئے اور اس طرح من ترنجبین رکابی میں اس طرح اوپر سے آتے تھے. پاکیزہ خوراک ترنجبین بعض آپ کہتے ہیں کہ اس سے نا وسوسوں کے وہ جب خود کھاتا ہے تو وسوسوں کی بیماری اس سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے یہ تصویر کی کہ ان کو وسوسے کبھی کیا وسوسہ آنا کبھی کیا وسوسہ آنا. اور بٹیر جو ہوتے ہیں نا بٹیر یہ کھانے سے نا دل کی سختی جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے. ان کے دل سخت تھے تو اس لیے ہم بٹیر کا انتظام کیا. اب قاری صاحب ہنس رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے جمعے بٹیر کا انتظام کریں. جی عمل تو اس پر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو ہے ان کے لیے مقرر کی تاکہ یہ دونوں بیماریاں جو ہے ان سے نکلیں. لیکن ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے الٹے سیدھے جو ہے مطالبات شروع کیے. اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من الفائزين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من ورثة جنة النعيم وجعلنا لسان صدق في الآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب.